کو پیدا کرنے والی ذات اللہ ہے. اللہ کی وحدانیت کو بتانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تاکہ امت کو بتا دے کہ جو چیز پیدا کرنے والی ذات ہے وہ اللہ ہے. اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے. اگر وہ پتا کو ہلنا ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے اجازت ملے گا تبھی وہ پتا ہلے گا. اللہ تعالیٰ کے اجازت کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا, ایک کچھ نہیں کر سکتا. ایک انسان کوئی چیز یا کوئی بھی مخلوق ہو وہ اللہ کے حکم کے بغیر اپنے آپ کو حرکت میں نہیں آ سکتا, اپنے آپ کو وہ حرکت میں نہیں لا سکتا. وہ اس کے لیے ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے, ہر چیز کو وہ پیدا کرنے والا ہے, ہر چیز کو سارے نظام کو وہ چلاتے ہیں. جیسے چلاتے ہیں وہ چلتا ہی رہے گا, وہ نظام بالکل چلتا رہے گا. یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا. آپ کی پیدائش کو دیکھیے, آپ کو اپنی پیدائش میں غور کیجیے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے انسان کو پیدا کیا, کس طرح سے سارے مخلوقات کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. وہ سب عبرت ہے, وہ سب نشانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننے کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. آپ خود اپنے آپ پہ بھی غور کریں گے تو آپ کو دلیل مل جائے گا کہ ہم کہاں تھے اور کیسے پیدا ہوئے, کیسے پیدا ہوتے ہیں. ہر چیز کو آپ دیکھ لیجئے, اس کے لیے خود عبرت ہے, خود وہ نشانی ہے کہ اللہ نے وہ ایک ذات ہے جو پیدا کرتا ہے, وہی ایک ذات ہے جو پورے نظام کو چلاتا ہے. اس کے بغیر کوئی نہیں ہل سکتا, کچھ نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی انسان کچھ نہیں کر سکتا. سارے انبیاء علیہ السلام کی دعوت ایک ہی رہی ہے. الفاظ الگ تھے, الفاظ مختلف تھے, لفظ مختلف تھے, لیکن دعوت ایک ہی رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مان لو کامیاب ہو جاؤ گے. ایک ہی مشن رہا ہے اور ایک ہی دعوت رہا ہے. سارے امت میں اور ساری دنیا میں ایک ہی دعوت کو پھیلایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مان لو. وہی ہے جو سارے انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے, وہی ہے جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. اس کے علاوہ کوئی نہیں پیدا کرنے والا ہے اور کوئی آپ کی حاجت کو پورا کرنے والا نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام, آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر انبیاء علیہ السلام نے بھی یہی دعوت دی ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے 900 سال محنت کی. کتنے سال؟ 900 سال محنت کی. اس کے بعد کتنے لوگ ایمان لائے تھے؟ ایک روایت کے مطابق 40, 70, 80, 90. بس 900 سال کے بعد یہ لوگ ایمان لائے. اتنے کم افراد. حضرت نوح علیہ السلام مایوس ہو گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گئے کہ ہم اتنا محنت کر رہے ہیں, لوگ ہم کو گالیاں دے رہے ہیں, لوگ ہم کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, لوگ ہم کو کیا کیا کہہ رہے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد حکم دیتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کہ نوح تم کشتی کو بناؤ. کیا کرو؟ کشتی بناؤ. کشتی بنائے, کشتی تیار ہو گیا. کشتی تیار ہونے کے بعد بولا کہ جو ایمان والے, غیر ایمان والے کے علاوہ جو ایمان لے آئے ہوئے وہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ. سارے ایمان والے جو ایمان لائے ہوئے تھے وہ سارے کشتی میں سوار ہو گئے. اور جو جانور تھے, جو حیوانات تھے, جیسے کہ بکری, گائے وغیرہ, مرغی وغیرہ, جو حیوانات تھے وہ سارے چیز بھی اس میں سوار ہو گئے کشتی پہ. کشتی پہ سوار ہونے کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ساری دنیا کو تباہ کر دیا. سارے جو کشتی میں تھے وہ صحیح سالم تھے اور یہ کشتی 40 دن یا پھر 1-1.5-2 مہینہ تھے, تقریباً روایت مختلف ہے. تو اتنے دن تک وہ کشتی میں تھے, جو لوگ سوار تھے وہ صحیح سالم تھے, باقی سارے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کے محتاج نہیں ہے. وہ اگر چاہیں گے تو کسی دوسرے قوم سے بھی خدمت کروا سکتے ہیں, کسی دوسرے قوم سے بھی کام لے سکتے ہیں. لیکن اللہ نے ہم کو جب چنا ہے, اللہ نے جب ہم کو وہ موقع دیا ہے تو اس موقع کو غنیمت سمجھا ہے کہ اللہ نے آپ کو اس لائق سمجھا ہے, اور اس لائق سمجھنے کے بعد آپ کے اوپر جو ساری چیز اور ساری عبادات آپ کے ذمہ دیا ہے. اللہ نے آپ کو اس لائق سمجھا ہے تب آپ کو دیا ہے. نہیں اگر لائق سمجھتا تو کسی دوسرے مخلوق کو بھی دے سکتے تھے, کسی دوسرے مخلوق سے بھی اللہ تعالیٰ کام لے سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو چنا ہے تو اس کو آپ غنیمت سمجھیں, اپنے آپ کو قیمتی بنائیں. اللہ تعالیٰ کے آپ کا بہت بڑا مرتبہ ہے, لیکن ہم آپ کیا ہے اس کو بھول چکے ہیں, اس کو بھول چکے ہیں. ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دعوت کی محنت کی, اسی دعوت کی محنت کی. کتنے سال محنت کیے, نبی علیہ السلام کی کتنی تکالیفیں دی گئی, کتنی مشکلات سے وہ دوچار ہوئے, کیا کیا گالیاں دیے, پتھر مارے, کیا کیا نہیں کیے نبی علیہ السلام کے پاس. لیکن اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برداشت کیا, اس کو برداشت کیا. برداشت کرنے کے بعد وہ دین ہم تک پہنچا ہے. کافی مجاہدے اور کافی مشقتیں کے بعد یہ دین ہم تک آیا ہے. ہمارا آپ کو جو ہے اس کی قدر نہیں ہے, اس کی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارا ایمان کیسے بچ جائے, اس کی فکر نہیں ہے. اس کی فکر کیوں نہیں ہے؟ اس کی ہمارا آپ کا جو دل جو ہے وہ سیاہ ہو چکا ہے اور مردہ ہو چکا ہے.
کہ دنیا کے چکروں میں پڑ کر, دنیا کے کاروبار میں پڑ کر سارے دل کو اپنے آپ کو برباد کر چکے ہیں, اور جو چیز ہے بس دنیا کے پیچھے پڑ چکے ہیں کہ جو چیز ہے وہ دنیا ہی ہے, آخرت کچھ نہیں ہے. یہ تو ہماری جو زندگی ہے دنیا, یہ تو امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے, آزمائش کے لیے. اللہ نے پہلے ہی فرما دیا کہ ہم تم لوگوں کو آزمائش کے لیے بھیج رہے ہیں, آزمائش کے لیے. اس میں جو کامیاب ہوتا ہے, اس آزمائش میں جو نکل جاتا ہے, اس امتحان میں جو کامیاب ہو جاتا ہے, اس کو انعام کی شکل میں جنت ملے گی. انعام کی شکل بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو جنت ملے گی. اور اگر وہ اس امتحان میں کامیاب نہیں رہتا ہے, اپنے آپ کو نہیں لگاتا ہے, اس امتحان میں ناکام رہتا ہے, تو اس کو بھی عذاب کی شکل میں جہنم تیار کیا گیا, اس کے لیے بھی جہنم ہے. آپ دنیا کے عذاب کو, دنیا کے تکالیف کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں, آخرت کے عذاب کو, جہنم کے عذاب کو کس طرح سے برداشت کریں, کس طرح سے برداشت کریں گے, ذرا سوچیں. بہت ہولناک ہے وہاں پہ, زقوم کا درخت ہوگا, کیسی وہاں پہ عذاب ہوں گے, وہ سب ہم آپ کیسے برداشت کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے اس کے لیے. اس لیے میرے محترم دوستو, جو وقت دیا گیا ہے اسی وقت کو غنیمت سمجھے اور اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرے کہ ہمارا ایمان کیسے بچ جائے. اپنے ابھی اس دور میں ایمان کو بچا لینا بہت بڑی کامیابی ہے, کیونکہ ابھی بالکل فحاشانہ, بالکل وحشیانہ, بالکل درندگی, بالکل پورے ماحول ایک دم عجیب سا بن چکا ہے, عجیب سا بن چکا ہے. کہیں بھی دیکھیے تو اپنی نظروں کی حفاظت نہیں ہو سکتی, کہیں بھی جائیے, کہیں بھی چل جائیں, اپنے مسلمان بھائی بہنیں, عورتیں سب یوں ہی اپنے گھومتی ہے, یوں ہی بازاروں میں جاتی ہے, یوں ہی بے پردگی ہے, اپنے نظروں کی حفاظت نہیں ہو پاتی ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہمارا آپ کی کمزوری کی وجہ سے, گھر میں ہمارا آپ کی کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے, گھر میں دینداری نہ ہونے کی وجہ سے. اس کے لیے میرے محترم دوستو, جو وقت دیا ہے اس وقت کو اپنے آپ کو قیمتی لگائے اور اپنے وقت کو قیمتی بنائے. جو حالات آتے ہیں ہمارے اوپر, ہمارے یہ اعمال کی وجہ سے حالات آتے ہیں. اگر ہمارا اعمال درست ہو جائے گا تو ہمارے اوپر سے سب حالات کو ہٹ جائیں گے, سارے حالات ہٹ جائیں گے. ابھی بتائیں گے کتنا کیا کیا باتیں آتی ہیں بارے سے, کیا کیا باتیں آتی ہیں. قرآن کریم کے اندر وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ, کہ تم میں سے ایک جماعت ہو, تم میں سے ایک ایسی جماعت ہو جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے, برائی سے روکے, برائی سے روکے. اب وہ طرح طرح کی خبریں آتی ہیں کہ وہ پابندیاں نہ کیے, وہ یہ ہو گیا, وہ ہو گیا ہے. اس کو برا سمجھنے والے کو ذرا سوچنا چاہیے کہ ان سے کوسوں دور ہے. دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے وہ قبروں کی پجاری اور بدعات اور شرکات جو باتیں بتاتے ہیں, جو باتیں لگاتے ہیں, ان سے ان کو کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. آپ ذرا وقت لگائیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کے اندر کیا کام آتے ہیں اور کیا کام اس کے اندر ہوتے ہیں. دور دور تک اس سے کوئی واسطہ نہیں, قبر کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے. لیکن وہ غلط سلط باتیں بتانا اور غلط سلط باتوں کو الزامات لگانا, یہ کہاں سے؟ یہ جو کام ہے, یہ کام نبی علیہ السلام نے اس کام کو کیا. اور یہ جو دین کا دائرہ ہوتا ہے نا, دین کا جو دین کا دائرہ ہوتا ہے, یہ چھوٹا موٹا دائرہ نہیں, یہ تو وسیع دائرہ ہے. اس کو آپ جس انداز میں اس کو ڈال دیجیے, جس انداز میں اس کو پھیلائیے. اس کام کو چالو کرنے کے لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیسی مجاہدہ تھی, کیسی تکالیفوں کو انہوں نے برداشت کیا, اس کے بعد اس کام کو شروع کیا ہے. اور یہ حضرت مولانا محمود حسن کرگوئی, حضرت مولانا عبدالرشید کرگوئی رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے جو اکابر ہمارے گزرے ہیں, ان کے تلامذہ میں سے ان لوگوں کی رائے, ان لوگوں کے مشورے سے جب پورے ہندوستان کے اندر ایک صوبہ آتا ہے, میوات کا صوبہ آتا ہے. میوات کے اندر جو ہے اولیانیت تھی اور لوگ مرتد ہو رہے تھے, لوگ ایمان سے پھر رہے تھے. انہوں نے اپنے تنخواہ دے کر, انہوں نے اپنے محنت کر لوگوں کو اپنے بچوں سے مانگا, مکتب کی شکل پہ قائم کیا, مکتب کو قائم کرنے کے بعد لوگوں سے بچے مانگے کہ تم بچے دو, میں تمہارے بچوں کو پڑھاؤں گا. اساتذہ کو رکھے, اساتذہ کو رکھنے کے بعد اپنے جیب سے انہوں نے پیسہ دیا. ان کی اتنی پراپرٹی تھی, ساری پراپرٹی انہوں نے دین کی خاطر لگا دی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. اس کے بعد اس کام کو شروع کیا ہے, مکتب کی شکل میں شروع کیا ہے. اب مکتب میں جو لوگ بچے ہیں وہ تو مکتب سیکھ سکتے ہیں, مکتب جا سکتے ہیں. جو بڑے حضرات ہیں وہ کہاں جائیں گے, وہ کس مکتب میں جائیں گے؟ اس کے لیے یہ پلیٹ فارم کو تیار کیا گیا ہے تاکہ آپ آ کر قرآن کو سیکھیں, جو ہم سیکھ رہے ہیں نماز کو, اس نماز کو سیکھیں, جو حدیث ہم سیکھ رہے ہیں اس حدیث کو سیکھیں, جو مسئلہ ہم سیکھ رہے ہیں اس مسئلے کو سیکھیں. ابھی تو آپ جا نہیں سکتے نا مکتب وغیرہ, آپ مدرسے وغیرہ تو دوسرا پین آپ لے سکتے ہیں. دین کیسے سیکھیں گے, کہاں سے آئے گا دین؟ دین کے لیے سیکھنا ضروری ہوتا ہے, ہر چیز کو سیکھنا ضروری ہوتا ہے. دین کو تو بے حد ضروری ہوتا ہے سیکھنا کہ ہمارے اندر دین کیسے آ جائے. اس کے لیے یہ پلیٹ فارم دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے وہ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قرآن سے, اپنے فکر سے, حالانکہ ان کو کیا فکر ہوتا ہے, لیکن
गुमराह हो रही थी, उम्मत मुर्तद हो रही थी, आए दिन लोग मुर्तद हो रहे थे, अपने दीन को छोड़ रहे थे। तो हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह को फिक्र हुआ, कुरान हुआ कि हमारी जो उम्मत है वो भटक रही है, हमारी जो उम्मत है वो गैर मुर्तद हो रही है, वो गैरों का धर्म को अपना रही है। चुनांचे उन लोगों ने मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस प्लेटफॉर्म को लाया और इस काम को शुरू किया, और ये काम जो पूरी दुनिया में फैला दिया, पूरी दुनिया में फैला दिया इस काम को। इस काम में जाएंगे तो क्या मेहनत होती है, ईमान के ऊपर मेहनत होती है, अपनी इस्लाह होती है। आप जब वक्त लगाएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि हाँ इसमें काम क्या होता है, और आप जब वक्त लगाएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि हम किस पानी में और कहाँ तक हमारा ईमान कहाँ तक है, हमारे अंदर क्या कमी है, वो सारे आपको मालूम हो जाएगा। ऐसे आप लगते होंगे कि हम नमाज पढ़ लेते हैं, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ लेते हैं, सारे काम कर लेते हैं, हम तो सब कुछ करते करते, तो हमको क्या जरूरत है। ऐसा नहीं है, जब आप वक्त लगाएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि हमारे अंदर क्या कमी है, क्या कमी है। आपके नमाज दुरुस्त नहीं है, आपको कुरान की तिलावत दुरुस्त नहीं है, आप कुरान जो पढ़ रहे हैं वो सही मखरज की अदायगी के साथ नहीं हो रहा है। जब आपकी मखरज की अदायगी नहीं रहेगी तो माना बदल जाता है, जब माना बदल जाता है आपकी नमाज फासिद हो जाएगी, नमाज फासिद हो जाएगी। मिसाल के तौर पर कुरान करीम के अंदर सबको याद होता है कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह इखलास सबको है ना यार, कुल हुवल्लाहु अहद, ये बड़ी काफ से कुल हुवल्लाहु अहद, कुल के माने आते हैं कहने के, लेकिन आप उसको छोटे काफ से बोलते हैं कुल हुवल्लाहु अहद, तो कुल अकल है, या कुल अरबी के माने आते हैं खाने के। तो क्या होगा, खाओ अल्लाह एक है, इसके माने क्या है, कहो अल्लाह एक है, लेकिन आप अगर छोटे काफ से बोल देंगे तो खाओ अल्लाह एक है, बिल्कुल माना चेंज हो जाता है। आप एक हुर्फ की अदायगी की वजह से जो है माना जब चेंज हो जाता है तो आपकी नमाज कैसे सही रहेगी। तो उसमें वही चीजें बताई जाती है, उसमें वही चीज सिखाई जाती है, उसमें जो 6 नंबर की बातें बताई जाती है, उसमें उम्मत में चल फिर करके यही बातें बताई जाती है कि वो 6 नंबर की जो बातें हैं, वो 6 नंबर की जो सिफात है, वो अगर हमारे अंदर आ जाए तो हमारी इस्लाह हो जाएगी, हमारी इस्लाह हो जाएगी। अब जरूरी नहीं कि 3 दिन 4 दिन, ये कोई फर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप किसी कारोबार को सीखना चाहते हैं तो क्या आप 1 या 2 दिन में सीख लेंगे कारोबार को। किसी काम को सीखना चाहते हैं या ड्राइविंग सीखना चाहते हैं तो 1 दिन में सीख के आप चला लेंगे, ठोक देंगे ना, कहीं भी एक्सीडेंट हो जाएगा। आप किसी काम को इलेक्ट्रिशियन सीखना चाहते हैं, एसी सीखना चाहते हैं, कि सिलाई सीखना चाहते हैं, 1 दिन में आप नहीं सीख सकते, 3 दिन में आप नहीं सीख सकते। जब आप दुनियावी काम को 3 दिन 4 दिन में चिल्ला में आप नहीं सीख सकते हैं, जो दिन का हमारा काम है वो आप 3 दिन और 4 दिन में सीख पाएंगे। उसके लिए तो आपको जितना भी वक्त हमारा लगा देनी चाहिए कि अपने वक्त को, अपने कीमती वक्त को फारिग करके अपने उस वक्त को लगानी चाहिए। जब आप अपने वक्त को लगाएंगे तो आपके अंदर जो दीन है वो दीन आपके अंदर पैदा होगा, और आपकी जो कमी है वो कमी दूर होगी। अगर आप नहीं लगाते तो आपको मालूम ही नहीं होगा, आप ये ख्याल में रह गए कि हम नमाज पढ़ लेते हैं, हम सब कुछ कर लेते हैं, अब जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है मेरे मोहतरम दोस्तों, उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा। जब आप अपने वक्त को लगाएंगे, जब अपने कीमती वक्त को देंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि हमारे अंदर क्या कमी है, हमारे अंदर क्या कोताही है, हमारी नमाज दुरुस्त है या नहीं, हमारे जो हम जो रोजा रखते हैं वो दुरुस्त है कि नहीं, जो हमारा वजू है वो वजू हमारा कैसे टूटता है, जो हमारी नमाज है वो नमाज के अंदर क्या वाजिबात है, क्या मुस्तहब्बात है, क्या सुनन है, वो सब कैसे मालूम होगा। उसके लिए जरूरी है कि आप अपने वक्त को फारिग करके लगाएंगे तो आपकी कामयाबी होगी, आपकी इस्लाह होगी। अपने इस्लाह के लिए लगाएं, अपने इस्लाह के लिए लगाएं। कुरान करीम के अंदर साफ बताया गया, वलतकुम मिनकुम उम्मह यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, कि तुम में से कोई एक जमात हो, तुम में से कोई एक जमात हो, तुम्हारी उम्मत, अपनी उम्मत में से कोई जमात हो जो खैर की बात को बताए, भलाई की बातों को बताए, बुराइयों से रोके, वो यही काम करती है, दावत तबलीग का काम। ऐसे लोगों को हिदायत मिली है कि हमारा आप तसव्वुर नहीं कर सकते, जिनकी रात दिन शराब नोशी में, रात दिन जुए में, रात दिन क्या क्या खुराफात में, नाच गाने में, डांस में, क्या कहाँ में जाता था, उन लोगों के लिए प्लेटफॉर्म जो है उन लोगों को इस्लाह की है, उन लोगों को रास्ते पे लाया है। आप देख रहे बड़े बड़े एक्टरों को कैसे कैसे लोग इसमें आए हैं और आने के बाद उसमें रास्ते पे आए हैं। ऐसे लोगों को लाए हैं जो आप तसव्वुर नहीं कर सकते, कभी आप सोच सकेंगे ये कभी होगा ही नहीं, ये कभी सुधरेगा ही नहीं। ऐसे लोगों को ये दीन जो है वो सुधारा है, दावत का काम। ऐसे लोगों को लाया है। क्या गरज है? कोई गरज नहीं है। आपके पास अगर जाता है नमाज पढ़ाने के लिए, बोलने के लिए जाता है, क्या गरज होती है उनको? क्या आप उनको तनख्वाह मिलता है? क्या आपके पास जाएगा तो उनको पैसे मिलेंगे? कुछ नहीं मिलते हैं, बस अल्लाह के लिए जाता है। आपके पास जाते हैं, आप उनको झिड़केंगे, उनको भगाएंगे, फिर भी आपके पास जाएंगे कि मेरे मोहतरम आप नमाज पढ़ ले, मेरे भाई आप अल्लाह के रास्ते में निकल जाए। आप जितना निकलेंगे आपकी इस्लाह होगी। उनका क्या गर्ज है? उनका क्या गर्ज है? वो अपनी इस्लाह के लिए जाते हैं। गाली भी सुनेंगे तो जाएंगे, आपके पास जाएंगे, वो जाके आपको लाएंगे मस्जिद तक। क्या फिक्र थी उनको? क्या जरूरत है उनको?
لیکن بغیر غرض کے جاتے ہیں، بغیر کچھ کہے سنے جاتے ہیں، کچھ غرض نہیں ہوتا ان کا. آپ کے پاس جائیں گے تو کیا ان کو ملے گا؟ کچھ ملتا نہیں ہے. اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت لگاتے ہیں، اپنا جان. تو ایسا نہیں ہوگا جو کوئی جماعت میں جاتا ہوگا بولتا ہوگا کہ تو پیسہ دے دے میں جاؤں گا.